نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی وہ مالک اور مختار ذات ہے جو جسے چاہے حکومت عطا کرتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ سب بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ مومنوں کو اہل ایمان کے علاوہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہرگز ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر جان و مال کا خطرہ ہو یا عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو کوئی بھی درمیانی راہ اختیار کر لینی چاہیے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ برائی انسان کرے گا اس کا بدلہ قیامت کے دن پا لے گا، اور اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن پا لے گا اور اپنے سامنے اپنے اس عمل کو پائے گا۔ اور جس نے برائی کی ہوگی وہ اس دن تمنا کرے گا کہ اس کے اور برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے اور کسی طرح سے یہ برائی اس کی مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ شفقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت سے خطاب صرف مسلمانوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب، کفار، مشرکین اور عام لوگوں سے ہے، کیونکہ تقریباً سب کے سب ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا دم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو تمہارے اس محبت کا جو ہے وہ ثبوت دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، انہیں فالو کر کے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جس خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر زور دے رہے ہیں۔ اب اتباع یہ ہے کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہیں یا ان کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے اعمال جو ہیں اسی طرح سے سنت کے اکارڈنگ جو ہیں وہ کریں، اور جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس بات کو ہم پسند کریں، اس کے اوپر زور دیں، اور جس کو ناپسند کرتے ہیں اس سے حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم بھی اس سے دور رہیں، بلکہ اس سے نفرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنی چاہیے، کیونکہ بدعات سنت کی عین ضد ہیں، اور بدعات کی عام تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا نیک کام جو دین میں شامل کر دیا جائے اور اس کا تعلق نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زندگی سے ریلیٹڈ، آپ کے بعد دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر بجا لایا جا رہا ہے، اور یہ بدعات جو ہیں وہ بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ گناہ ہے، اور یہ کافی احادیث سے بھی واضح ہے۔ آیت نمبر 32۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔
اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں مگر اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کفار مشرکین سے ہی مخاطب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے بھی مخاطب ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہو چکا ہے جو صرف قرآن ہی کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتا ہے۔ رہا قرآن پر عمل کر کے دکھانے کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دکھلایا تھا، تو یہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پر ہر دور کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اس آیت کی روح سے کافر ہیں، خواہ وہ خود کو مسلمان کہلوانے پر کتنے ہی زیادہ زور کیوں نہ دیں۔ اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کسی نئے نبی کی اطاعت کو بھی ضروری سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، خواہ وہ خود کو مسلمان کہلواتے رہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آیت نمبر 33 ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہی تھے اور آدم ہی کی اولاد سے تھے۔ پھر بعد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی پیدائش کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوئی، ان کی زندگی کے مختصر سے حالات، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاں اٹھا لینے کا ذکر، اور ساتھ ہی عیسائیوں کے کچھ باطل عقائد کی تردید بھی پیش کی جائے گی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، پھر انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، پھر انہی کی اولاد میں نبی پیدا ہوتے رہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت حضرت نوح کی اولاد سے مختص ہو گیا جو حضرت ابراہیم تک چلتا رہا، اور پھر یہ سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم کی اولاد پر مختص ہو گیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے تھے۔ اور آل عمران کا ذکر بالخصوص اس لیے کیا کہ نسب تو مرد کی طرف سے ہی چلتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، البتہ ان کی والدہ حضرت مریم عمران ہی کے خاندان سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منسوب بھی ان کی والدہ مریم سے ہی کیا ہے۔ یہ عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام ہے، انہی کی اولاد سے حضرت مریم تھیں۔ اس سورت کا نام آل عمران بھی اسی نسبت سے ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہو، جیسے کہ آیت کے لفظ قالت امرأۃ عمران سے ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ جو عمران کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور انہی کی اولاد سے حضرت مریم علیہ السلام بھی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا، ہمیں بس اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں ہمیں اسے منوعاً تسلیم کر لینا ہے۔ آیت نمبر 34 ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ جو ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی سب انبیاء آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم اور پھر آل عمران سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور سب انبیاء کو مذکور بالا تین انبیاء کی اولاد سے مبعوث فرمانا ہی اللہ کی حکمت کا مقصد تھا۔ اس کے باوجود جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب سن رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے اس عقائد کی تردید کر دی ہے جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور کسی بھی الہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اولاد جنے۔ آیت نمبر 35
اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے لیے وقف کر دیا، سو میری اس منت کو قبول فرما، بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی عمران کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ جب حمل سے تھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو کچھ بھی ان کے رحم میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر اسے کر دیں گی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، ہم آگے جا کے پڑھیں گے مزید اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں گے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔